عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی دو مختلف ویڈیوز آئی ہیں جس پر مجھے تبصرہ کرنا ہے کہ کس طرح حکومت کے ترقیاتی کام ٹھپ پڑ جاتے ہیں، اور امن چوپڑا بھاگ چکا ہے جس نے نفرت پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ وہیں پر سری لنکا میں اس وقت شدید بحران کی وجہ سے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور فلپائن میں کیوں گولہ باری ہوئی، اور میوات میں گورکشا مہا پنچایت میں لوگ تلواریں اور بندوق لے کر کے آئے تو کس طرح ہنگامہ ہوا، دیش دروہ قانون کو لے کر کے سپریم کورٹ نے کیا کہا۔ ناظرین گرامی ادھر خبریں آ رہی ہیں مختلف انداز میں، ویڈیوز کو جہانگیر پوری تشدد میں بھی الگ الگ طرح کی خبریں سامنے۔ صدر رجب طیب اردوغان نے شامی پناہ گزینوں کو لے کر کے کیا بیان جاری کیا ہے، تو دین اسلام کی شبیہ کو درست کرنے کی ذمہ داری کس پر فرض ہے، وہ آئی سی نے کیا بیان جاری کیا ہے، اور پولینڈ میں روسی سفیر پر کیوں سرخ رنگ پھینک دیا گیا۔ یہ ساری تصاویر اور ساری تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیدھی بات کو اول دن ہی سے ہی علماء کرام کی سرپرستی حاصل ہے، اور مختلف 5 سال کے عرصے میں ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے علماء کرام دفتر میں تشریف لاتے رہتے ہیں اور دعاؤں سے نوازتے رہتے ہیں، اپنے محبت کا بھی اظہار کرتے رہتے ہیں، سراہنا بھی ہوتی ہے، جہاں کہیں غلطیاں ہوتی ہیں اس کی بھی نشاندہی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے سیدھی بات پوری طرح سے علماء کی سرپرستی میں اپنے منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی مختلف علماء کرام کی آمد کے بیچ بھی آج دفتر سیدھی بات میں ہمارے استاد مکرم اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سینئر استادوں میں سے مانے جانے والے اور عالمی سطح کے ایک علمی شخصیت ہیں مولانا حضرت مولانا خالد غازی پوری ندوی صاحب، ان کا بنگلور دورہ تھا۔ انہوں نے اپنے دورے کے درمیان میں سیدھی بات میں دفتر میں تشریف لانے کی کوشش۔ اس کے علاوہ ہمارے استاد مکرم اور مربی حضرت مولانا مقبول کوبٹ ندوی صاحب جو کہ جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد بھٹکل جو کہ ادھر ساؤتھ کا ایک بہت مشہور شافعی مدرسہ مانا جاتا ہے، ان کی محتم اور جو ہمارے مادر علمی بھی ہے، اور وہ اور بھی بہت سارے علماء کرام جیسے میسور سے مولانا ایوب صاحب ندوی ہیں، اس کے علاوہ مولانا انیس ٹی ندوی اور مولانا سمیر ندوی اور بھی بہت سارے مختلف علماء کرام نے اس مجلس میں شرکت کی تھی۔ مولانا کی آمد کے موقع پر ایک مختصر دعائیہ نشست کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس میں ڈاکٹر زرار صاحب بھی ہیں جو بھٹکل سے تعلق رکھتی ہے، بیرون الممالک میں ڈاکٹر ہونے کے وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور ایک پروفیشنل عہدے سے وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ جناب مصدق کیری صاحب جو بنگلور کے مشہور و معروف سماجی کارکن ہیں، تمام لوگوں کی آمد اور مختلف ندوی علماء کرام کی آمد کے موقع پر اس وقت مولانا عبدالمعز ندوی جو شامل تھے، دعائے تقریب کا انعقاد ہوا، اور سیدھی بات کی ترقیات کے لیے جہاں پر دعائیں ہوئی وہیں پر نصائح بھی پیش کیے گئے۔ مولانا مقبول کوبٹ ندوی صاحب نے کس طرح سے اس وقت سیدھی بات اپنی کام انجام دے رہا ہے اس کو یہاں لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر ہم تمام مہمانان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے دفتر تشریف لائے اور دعاؤں سے نوازا، اور نہ صرف سیدھی بات کے کاموں کی سراہنا کی بلکہ غلطیوں کی نشاندہی بھی کی، اور آگے کس طرح کا لائے عمل ہونا چاہیے اور کس طرح اس کو ترقیات پہ لے جانا چاہیے، اس پر بھی گفتگو شنید ہوئی۔ ہم تمام علماء کرام کی خدمت میں تہنیت کے کلمات پیش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے خبر جو اس وقت رکھنا ہے کہ کس طرح سے کہ اگر ایک دن پہلے ایک چیز کا انوگریشن ہو جائے پھر دوسرے دن ہی وہ تباہ و برباد ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے۔ کرناٹک کے ساحلی علاقے میں ایک بہت ہی مشہور سیاحی علاقہ مانا جاتا ہے ملپے، یہاں پہ گورنمنٹ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے اور سیاحتی شعبے کی جانب سے جو حکومت کے ماتحت میں ہوتا ہے،
الگ الگ طرح کے لوگوں کو، سیاحوں کو کھینچنے کے لیے مختلف قسم کی جو ہے یہاں پہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں تاکہ سیاح آئیں تو لطف اندوز ہوں۔ اسی میں سے ایک فلوٹنگ جو برج ہوتی ہے، یہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بیرون ممالک میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، جس میں سیاح اس کا جو ہے لطف لیتے ہیں۔ کل 2 دن پہلے اس کی اوپننگ ہوئی تھی، آج یہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ کروڑوں کی مالیت سے بنا ہوا یہ فلوٹنگ برج اگر پوری طرح سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے صرف ایک دن میں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کے ماتحت میں اس کی زیر نگرانی میں ہونے والے یہ ترقیاتی کام کتنے بھدے ہوتے ہیں اور کس قدر جو ہے لوکل چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک طرف یہ برج ہے ملپے کا جس کو آپ نے دیکھ رہا ہے، دوسری جانب یہ دیکھ لیجئے گا، یہ بھی حکومت کی 80 کروڑ سے لاگت سے بنا ہوا بنگلور کا ایک ایسا اسٹیڈیم تھا جو لوکل ایریا میں بنایا گیا تھا، لیکن کل رات یہاں پر زوردار برسات ہوئی، موسلا دھار بارش ہوئی، تو اس وقت جو ہے اس کا اسٹیڈیم کی ساری چیزیں نکل کر کے نیچے گر گئی ہیں۔ اتنے کروڑوں کے لاگت سے بنائے گئے اسٹیڈیم کے اوپر بنائے گئے چھتیں اگر اکھڑ جاتی ہیں اور فلوٹنگ برج اس طرح اکھڑ کر نیچے گر جاتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے کس قدر بدعنوانی ہوتی ہوگی ان تمام ترقیاتی کاموں میں، جس کو لے کر کے واقعی میں تشویش کا اظہار کیا جانا چاہیے۔ ناظرین گرامی، ایک طرف یہ ہے تو دوسری جانب پولینڈ سے یہ تصویر سامنے آئی۔ پولینڈ میں بعض تحریک پسندوں نے روسی سفیر سرگئی آندریف پر سرخ رنگ پھینک دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یوکرین کے خلاف روسی جنگ کی مخالفت کرنے والے تحریک پسندوں کے گروپ نے وارسا میں واقع سابق سوویت فوجیوں کے قبرستان میں روسی سفیر کی موجودگی پر بطور احتجاج سرخ رنگ پھینکا۔ روسی سفیر کا چہرہ، ہاتھ اور کپڑے اس رنگ سے لال ہو گئے۔ یوکرینی پرچم ہاتھوں میں اٹھائے مظاہرین نے روس کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ بعد ازاں حفاظتی قوتوں نے اس واقعے کو قابو میں کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، رشیا کے خلاف اس وقت دنیا بھر میں کس طرح سے جو ہے نفرت پائی جا رہی ہے، اس کا اندازہ آپ اس خبر سے لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، امن چوپڑا کو تو جانتے ہیں، آج کل سرخیوں میں رہا۔ اس شخص نے جو ہے جہاں پر جو ہے راجستھان میں ہندو مسلم فسادات بھڑکانے کی اس نے پوری کوشش کی تھی، اس کے بعد سے راجستھان کی 3 مختلف علاقوں میں اس امن چوپڑا کے خلاف معاملے درج کر لیے گئے تھے اور پولیس نوئیڈا پہنچی تھی تاکہ اس کو گرفتار کرے، لیکن جو ہے امن چوپڑا اس وقت فرار ہو چکا ہے۔ جو شخص جو ہے ٹی وی پر آ کر کے لگاتار مسلمانوں کے خلاف بول کر کے فسادات بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف لگاتار مختلف پروگرام پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پولیس کے ڈر سے بھاگ چکا ہے اور یہ خبر اس وقت ٹرینڈ کر رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ راجستھان کی پولیس نے الزام لگایا ہے کہ وہ گھر پر گئے تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا اور وہ جہاں پر کام کرتے ہیں وہاں پر جو ہے جا کر کے ان کی گرفتاری کی کوشش ہو رہی تھی، لیکن یو پی کی پولیس نے ان کا پوری طرح سے سپورٹ نہیں کیا اور اس درمیان میں امن چوپڑا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب دیکھنا یہ ہے کہ راجستھان پولیس کب اس کو دھر لیتی ہے۔ 3 اس کے خلاف معاملے درج کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں یہاں پر راجستھان میں ایک مندر کو گرا دیا گیا تھا جو بہت سارا پرانا اور تاریخی مانا جاتا تھا۔ اس معاملے کو اس نے جو ہے دوسرے معاملے سے جوڑ کر کے جہاں پر جہانگیر پوری میں بلڈوزر سے گھر وغیرہ گرا دیے گئے تھے، یہ بدلے کا بدلہ کہہ کر کے ایک رپورٹ چلانے کی کوشش کی تھی، جسے صاف اور واضح طور پر پیغام دیا جا رہا تھا کہ مسجد کے سامنے کا حصہ گرایا جانے کا بدلہ مندر گرا کر کے دیا گیا اور راجستھان کی حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر کے مسلم اور ہندوؤں میں جھگڑا کرانے کی کوشش کی تھی اور اس نے بالخصوص خصوصی پروگرام بنانے کی کوشش کی تھی، جس کے چلتے معاملے درج ہوئے، لیکن اب یہ فرار ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ راجستھان پولیس کب گرفتار کرتی ہے۔ ناظرین، ادھر سری لنکا کی حالت بہت ہی خراب ہو چکی ہے۔ سری لنکا اس وقت شدید معاشی بحران سے نبردآزما ہے۔ ملک کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور عوام سڑکوں پر اتر کر حکومت کے خلاف لگاتار احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ اس درمیان سری لنکا کے وزیر اعظم مہندا راج پکشے نے عہدے سے استعفیٰ کا اعلان کر دیا۔ استعفیٰ سے ٹھیک پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں لکھا ہے کہ سری لنکا میں جذبات کا طوفان امڑ رہا ہے، میں ایسے میں عوام سے صبر رکھنے اور یاد رکھنے کی اپیل کرتا ہوں کہ تشدد سے صرف تشدد ہی پھیلے گا۔ معاشی بحران میں ہمیں معاشی حل کی ضرورت ہے جس کے یہ حکومت حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ راج پکشے کا بیان ملک میں تشدد کے بڑھتے واقعات کے درمیان پیش آئے جس میں کم از کم 16 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سری لنکا میں معاشی بحران اور مہنگائی اس حالت میں پہنچ چکی ہے کہ ہر فرد جو ہے پریشان ہو چکا ہے۔ ایسی صورتحال اس وقت ہندوستان کی بھی ہے، بھارت کی بھی ہے، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس وقت ڈالر کے مقابلے میں روپیہ گھٹ کر کے جو ہے پوری طرح سے 77 کو پار کر چکا ہے۔
ایسے حالات میں اس وقت ہندوستان کا بھی شدید معاشی بحران سے گزر رہا ہے، لیکن کیا کریں کہ یہاں میڈیا اور تمام لوگوں کی زبانیں بند ہو چکی ہیں، بند کر دی گئی ہیں تاکہ کوئی مہنگائی پر گفتگو نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اذان کے معاملے کو، ہنومان چالیسا کے معاملے کو اور مسلمانوں کی بستیوں کو نشانہ بنا کر کے جو زمینی سطح کے حقائق ہیں اس کو جو ہے ہندوستانی اور 120 کروڑ عوام کے ذہنوں سے نکال باہر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بصورت دیگر جس طرح سے ڈیزل اور پیٹرول کے ریٹ بڑے ہیں اور جس طرح سے اس وقت مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ہر شعبے میں تمام چیزوں کے پیش نظر اب تک تو عوام کو راستے پر اتر جانا چاہیے تھا اور حکومت کے خلاف لگاتار جو ہے احتجاجی مظاہرے ہو جانے چاہیے تھے، لیکن یہاں کا میڈیا یہاں کے عوام کو جو ہے ورغلانے میں، ان کا جو ہے ذہن دوسرے رخ پھیرنے میں اور صرف مذہب کے نام پر جو ہے لڑوانے میں کامیاب ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت زمینی سطح پر جو مہنگائی ہے وہ عوام کے عقل و دماغ میں پیوست نہیں ہو پا رہی ہے۔ ناظرین، فلپائن سے بھی افسوسناک خبر آئی ہے۔ فلپائن میں صدارتی انتخابات کے لیے جاری ووٹنگ کے درمیان پیر کو ماگوائنڈ اناؤ شہر میں ایک ووٹنگ مرکز کے پاس گولی باری کے واقعے میں 3 لوگوں کی موت ہوئی اور 1 کے زخمی ہونے کی خبر آ رہی ہے۔ انتخابی کمیشن نے بیسلن علاقے کے سیمسپ شہر میں بھی صبح گولی باری کے واقعے کی اطلاع دی ہے۔ انتخابی کمیشن نے کہا کہ حملے میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح سے صدارتی انتخابات کے درمیان میں اچانک اس طرح فائرنگ کے معاملے نے جو ہے پوری طرح سے اس وقت سرخیاں بنائی ہیں۔ ناظرین، خبر آ رہی ہے کہ مرکز نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ وہ دیش دروغ قانون کو لے کر کے دوبارہ غور کریں گے، تب تک آپ رکے رہیں۔ جی ہاں، دیش دروغ قانون، غداری قانون جس کو کہا جاتا ہے، اس پر مرکزی حکومت کا موقف بدل رہا ہے۔ پہلے وہ اس قانون کو ہٹانے کی حمایت کرتی رہی ہے، لیکن اب وہ اس کا نہ صرف دفاع کر رہی ہے بلکہ اس پر نظر ثانی کی بات بھی کر رہی ہے۔ جب چیف جسٹس این وی رمن کی بنچ نے اسے 5 ججوں کے آئینی بنچ کے پاس بھیجنے کو کہا تو حکومت نے بھی اس کی مخالفت کی اور درخواست کی کہ جب تک حکومت اس معاملے کی تحقیقات نہیں کرتی تب تک وہ غداری کا مقدمہ نہ اٹھائے۔ مرکزی حکومت نے ایک حلف نامے میں کہا کہ اس نے دفعہ 124A IPC غداری کی دفعات کی دوبارہ جانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 2 دن پہلے ہفتے کے روز حکومت نے سپریم کورٹ میں بغاوت سے متعلق تعزیری قانون کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کی 1962 کے فیصلے کی آئینی بینچ نے اس کی صداقت کو برقرار رکھا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، غداری کا ایک معاملہ بہت زیادہ سرخیاں بنایا تھا، اب دیکھنا ہے کہ اس سلسلے میں حکومت کیوں یو ٹرن لے رہی ہے۔ ناظرین گرامی، شامی پناہ گزینوں کو دوبارہ قاتلوں کے حوالے ہم نہیں کریں گے اور ہمیں یہ زیب نہیں دیتا ہے کہتے ہوئے ایردوغان ایک بار پھر سرخیوں میں آ گئے ہیں۔ جی ہاں، صدر رجب ایردوغان نے ترکی میں موجود پناہ گزینوں کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی سرپرستی اور ان کی مدد کرنا جاری رکھیں گے۔ صدر ایردوغان استنبول میں مرکز ثقافت اتاترک میں ترک صنعت کا اور تاجران کی انجمن کے 32 سالہ یوم تاسیس کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب ایوارڈز میں شرکت کی تھی۔ انہوں نے یہاں اپنے خطاب میں شامی پناہ گزینوں کے حوالے سے کہا کہ شام کی جنگ سے فرار ہونے والے برادر شامی عوام کی مدد جاری رکھیں گے۔ وہ لوگ جب چاہیں اپنے وطن واپس لوٹ سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں اپنے ملک سے نہیں نکالیں گے۔ انہیں قاتلوں کے حوالے کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ صدر نے بتایا کہ شمالی شام میں ہم 1 لاکھ بریکیڈ گھر تعمیر کریں گے۔ تو ناظرین گرامی، جس بڑی تعداد میں ترکی اس وقت شامی پناہ گزینوں کی رکھوالی کر رہا ہے، ان کی دیکھ بھالی کر رہا ہے، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ رجب ایردوغان اس بات کو مان رہے ہیں کہ شامی پناہ گزینوں پر، شامیوں پر اس وقت جو ہے پوری طرح سے ظلم و ستم ہو رہا ہے اور واپس ان کو بھیجنے کا فیصلہ ان کے لیے جو ہے جہنم میں دھکیلنے کے مترادف ہوگا۔ ناظرین گرامی، OIC کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طہا کا کہنا ہے کہ امت مسلم کے ممالک کو دین اسلام کی شبیہ کو درست کرنے کے لیے باہمی اتحاد کی ضرورت ہے۔ حسین ابراہیم طہا نے متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں ورلڈ کونسل آف مسلم کمیونٹیز کی زیر اہتمام 2 روزہ کانفرنس کے افتتاحی موقع پر خطاب کیا تھا۔ کانفرنس کے مقاصد کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے ابراہیم طہا نے واضح کیا کہ مسلم امہ کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے جن میں اسلام کا برا امیج کی اصلاح بھی شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صورتحال اسلامی اتحاد کے نظریے اور دین اسلام کے امیج کو ٹھیک کرنے کے لیے مسلمانوں، اسلامی مملکتوں، معاشروں اور اداروں کے درمیان اتحاد کے قیام کے تقاضے کو پیش کرتی ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ دنیا بھر میں جنگوں، نسلی اور فرقہ وارانہ تنازعات میں اضافہ ہو رہا ہے، طہا نے بتایا کہ کانفرنس کا انعقاد اسی تناظر میں کیا گیا تھا۔ اسلامی دنیا بھی جنگوں اور تنازعات سے متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے اسلامی ممالک میں عدم استحکام پیدا ہوا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے
جن کی جنرل سیکریٹری حسین ابراہیم طاہا ہیں، ان کا اس وقت جو ہے امت مسلمہ کو ہی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین اسلام کی شبیہ کو درست کرنے کے لیے اتحاد کا ثبوت دیں اور پوری طرح سے اس پر زور دیں۔ یہ خبر اس وقت جو ہے مسلم ممالک میں بڑے پیمانے پر پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،